بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. پاکستان کی صورتحال اس وقت کیا ہے؟ پاکستانی کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمارے ہم وطن کس حال میں رہ رہے ہیں؟ صغیر تبسم ان کی ایک نظم ہے، بہت ہی زبردست، پنجابی کی ہے. سارے منظر دھندلے دھندلے، ساریاں شکلاں ڈریاں، سب دے رنگ نے اڈے اڈے، سب دیاں اکھاں مریاں، نہ راتاں نو تارے جگدے، نہ گلیاں وچ دیوے، نہ کوئی پھٹ جگر دے سیندا، نہ کوئی پیڑاں پیوے، نہ مندر دی ٹلی کھڑکے، نہ اندر دے تار، نہ کوئی بانگ مسیتوں آوے، نہ دسے کوئی غار، چار چفیرے اگ دے بھمبڑ، چار چفیرے دھپ، ساری وسطی چپ. یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی عملی، کیونکہ حالات بہت ہی خراب سے خراب تر ہیں. اور کوئی بھی انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا بھر کے جو عالمی ادارے ہیں وہ رینکنگ کرتے ہیں کہ فلاں ملک فلاں شعبے میں کیسا ہے، فلاں شعبے میں کیسا ہے، فلاں شعبے میں. تو پچھلے ہفتہ 10 دن کے اندر میں نے تقریباً تمام رپورٹس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور ہر شعبے میں پاکستان جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اور جہاں ترقی کر رہا ہے وہ انتہائی شرمناک شعبے ہیں. ہم دہشت گردی میں سب سے آگے ہیں، خواتین کی بے حرمتی میں ہم سب سے آگے ہیں، آئین اور قانون کی پامالی میں ہم سب سے آگے ہیں، جمہوریت کے قتل میں ہم سب سے آگے ہیں، انسانی حقوق کے قتل میں ہم سب سے آگے ہیں. اور یہ ہے ہماری کریڈٹ ہسٹری. اور چونکہ آپ بینک میں جاتے ہیں تو وہ پتہ کرتے ہیں نا کہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری کیا ہے. ہماری کریڈٹ ہسٹری یہ ہے کہ بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اب پوری دنیا میں پاکستان کا ہائیبرڈ پلس نظام اور غیر اعلانیہ ماشاء اللہ جو ہے وہ وبال جان بنا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہو رہا ہے. اور یہ تجربہ 3 سال پہلے کیا گیا جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، اور ان کو ہٹا کے ایک تحریک عدم اعتماد سو کارڈ لائی گئی اور تختہ الٹ دیا گیا. اس وقت یہ کہا گیا، ایک باہر سے سائفر منگوایا گیا اور سائفر کے ذریعے یہ سب کچھ کیا گیا تاکہ اداروں کے اندر بھی دبدبہ قائم رہے کہ بڑے صاحب کا حکم آیا ہے، اندر سے بھی کوئی اگر بولنا چاہے تو وہ نہ بولے، کیونکہ اندر کے بھی حالات جو ہیں وہ کافی پتلے ہیں. اسی لیے اب یہ 3 سال سے اس نظام کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. امپورٹڈ سرکار کا تجربہ کر کے دیکھ لیا، کاکڑ سرکار کا تجربہ کر کے دیکھ لیا، اور اب الیکشن چور سرکار کا تجربہ کیا جا رہا ہے. مکمل طور پر پشت پناہی ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ کی، اور پورے زور شور سے پیچھے کھڑی ہے. اور اس جعلی نظام کو کامیاب کرنے کے لیے، اور اس جھوٹے اور فرسودہ نظام کو کامیاب کرنے کے لیے ہر طرح کا ظلم کر کے بھی دیکھ لیا، ہر طرح کے حالات خراب کر کے دیکھ لیے، چار دیواری کو پامال کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر لیا. اور لیکن ویگو ڈالے آ گئے، 13 کے 13 انٹیلیجنس اداروں کو استعمال کر کے دیکھ لیا، تمام اداروں کو اپنے شکنجے میں کر کے دیکھ لیا، اور یہاں تک کہ آئینی اداروں کو بھی بلڈوز کر دیا گیا. اور ایک آخری امید کی کرن جو ہوتی ہے وہ عدلیہ ہوتی ہے، اس پر بھی ایسا حل چلایا گیا ہے کہ اس کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور وہ بھی اب اپنی مٹھی میں ہے. اور یہ سچویشن ہمارے سامنے ہے. اور اس وقت بہانہ یہ بنایا گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب اناڑی ہیں، کھلاڑی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور معیشت جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ سنبھال سکیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو اس وقت کرونا آیا، اور کرونا میں پاکستان ایک رول ماڈل بن گیا. اس سے پہلے دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان نے لڑی، پرائی جنگ تھی، لیکن پاکستان کی فورسز کا وہ رول ماڈل بن گیا کہ پاکستان نے جس طریقے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور اپنے وطن کو صاف کر دیا ہے، وہ ایک آئیڈیل ہے. اس کے بعد اس وقت ہم نے کامیابیاں کیا حاصل کی؟ کل بھوشن کو پکڑا، اور اس وقت کامیابی حاصل کی ہم نے ابھی نندن کو، اور 2 طیارے گرائے اور ابھی نندن کو پکڑا، اور ہم نے منہ توڑ جواب دیا. اور اس وقت پاکستان کی جو ترقی شرح نمو ہے وہ 6.2% تھی، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. اس وقت بھی ہم کہتے رہے، اور اس وقت بھی سمجھدار لوگ یہ سارے کہتے رہے کہ یہ کام مت کریں، اور یہ اگلا سال الیکشن کا ہے، الیکشن ہوں گے اور معاملہ آگے بڑھے گا، ملک کو ڈی سٹیبل نہ کریں. لیکن ڈی سٹیبل کر دیا گیا، جنرل باجوہ نے کیا اور اس کو آگے بڑھایا موجودہ جنرل صاحب نے.
اور ان کو آگے لے کے اسی طریقے سے آگے جا رہے ہیں. لیکن صورتحال جو ہے 3 سال گزرنے کے بعد بھی معاملات جوں کہ توں بلکہ بدتر ہو چکے ہیں. اس وقت آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتے ہیں، کچھ خبریں ہیں. اور پہلی خبر ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنایا گیا عمران خان صاحب پہ، بشرا بی بی پہ. ان کو سزائیں دے دی گئیں اور وہ جیل میں ہیں. لیکن اس کے برعکس وہی 190 ملین پاؤنڈ جو نہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں گیا نہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں گیا، باہر سے ریکوری ہوئی اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور وہاں سے سندھ اور وفاق کے اکاؤنٹ میں جا چکا ہے. اب شہباز رانا صاحب جو کہ بہت ہی اچھے جرنلسٹ ہیں اور گرپ ہے ان کی اکانومی ریلیٹڈ ایشوز پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز حکومت نے ملک ریاض کے جرمانے کی مد میں سپریم کورٹ کے پاس جو موجود 190 ملین پاؤنڈ تقریباً 54 ارب روپے کی رقم کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور رقم سے دانش یونیورسٹی اور دانش سکول اور فلاں فلاں پہ خرچ کیے جائیں گے. تو یہ تسلیم کر لیا گیا کہ وہ پیسہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا اور پاکستان کا تھا، اور اس کا تعلق وہ نہ ملک ریاض سے اور نہ ہی عمران خان صاحب سے. وہ پیسہ ریکور ہوا اور آیا، اب اس پیسے کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو جبکہ دوسری جانب سب سے بڑا جو کیس ہے وہ یہی بنایا گیا تھا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کس حد تک استعمال کی گئی. یہ تو میں نے ایک وہ تو پوری کی پوری ریپیٹ کیا کریں کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، مجموعی طور پر لاکھوں مقدمات پچھلے 3 سالوں میں جھوٹے اور بے بنیاد درج کیے گئے. سیاسی کارکنان پہ، میڈیا پرسنز پہ اور سیاسی رہنماؤں پہ، سب پہ درج کیے گئے. اور ساتھ ساتھ بے شمار میڈیا کے نمائندوں کو، اینکر پرسنز کو، صحافیوں کو بے روزگار کر دیا گیا کہ ہمارا نیریٹو بکنا چاہیے، لیکن وہ نیریٹو نہیں بک رہا، بن ہی نہیں رہا تو بکے گا کیا. تو اس کے بعد اگلی خبر ہے جی، اس دوران لایا گیا چیمپئن محسن نقوی صاحب جو کہ خصوصی ایلچی تھے. کیونکہ ایک بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ماشاء اللہ ہی لگانا ہے یا غیر اعلانیہ ماشاء اللہ لگانا ہے تو پھر عمران خان صاحب برے تھے، مان لیا. اب پچھلے 3 سالوں میں تو سب کچھ آپ کے پاس ہے، اور سب کچھ آپ کے پاس ہے تو پھر کیا وجہ ہے؟ آپ سیاہ و سفید کے مالک ہیں اور اس وقت ڈمی حکومت ہے، ڈیفیکٹو رولرز آپ ہیں، آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان پھر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ پاکستان کی معیشت بہتر کیوں نہیں ہو رہی؟ پاکستان کی سیاست بہتر کیوں نہیں ہو رہی؟ معیشت، معاشرت کیوں نہیں بہتر ہو رہی؟ اور جمہوریت بہتر کیوں نہیں؟ کچھ بھی بہتر نہیں ہو رہا. اور پاکستان کے عوام کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ بھی آگے نہیں بڑھ رہے. غربت، مہنگائی، بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے اور کسی قسم کی کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. کوئی ملک آپ پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ اب آپ چلے گئے ہیں بنگلہ دیش کے پاس کہ جناب آپ آئیں اور آپ آ کے ہمارے پاکستان میں انویسٹ کریں، آپ سرمایہ کاری کریں. پاکستان کے سرمایہ کار جو ہیں وہ یو اے ای جا رہے ہیں، وہ بنگلہ دیش جا رہے ہیں، وہ سری لنکا جا رہے ہیں، وہ انڈیا جا رہے ہیں، وہ یورپ جا رہے ہیں، وہ قطر جا رہے ہیں، وہ سعودی عرب جا رہے ہیں. یہ پاکستان کے سرمایہ کار، پاکستان کے کاروباری لوگ، پاکستان کے تاجر. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر سے آپ کے پاس سرمایہ کاری کے لیے آئے، جبکہ یہاں کیا ہے؟ یہاں پہ ایک لاقانونیت کا دورہ ہے، بربریت ہے، فسطائیت ہے، اور یہاں پہ اغوا برائے تاوان چلتے ہیں. اور پنجاب کا جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب جو امن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، اس وقت پنجاب جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے کرائم پہ. وہاں پہ پچھلے سال جو ٹک ٹاکر رانی کا سال ہے اس میں خواتین سے زیادتیوں اور خواتین سے اجتماعی زیادتیوں کے مقدمات میں 100 گنا سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اور اس وقت بھی چار دیواری کا کوئی وہاں پہ خیال نہیں رکھا جا رہا. سیاسی پابندیاں ہیں اور جمہوری سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد کالا قانون پیکا ایکٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ پنجاب میں استعمال ہو رہا ہے کہ توہین مریم پہ مقدمات اور اٹھایا اور گرفتار کیا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور آپ اس نالائق حکومت کو جس کا عوام میں کوئی وجود نہیں ہے، آپ اس کو زبردستی بنائے ہوئے ہیں. اور آپ کو 2.25 سال ہو گئے ہیں آپ کو خود کو آئے ہوئے، اور ان کو لائے ہوئے ایک 14 مہینے ہونے والے ہیں. تو ان 14 مہینوں نے یہ نہیں کیا، اور اس سے پہلے کاکڑ سرکار آپ کی تھی، اس نے کچھ نہیں کیا، اور آپ بھی ناکام
اور آپ کا یہ ماڈل بھی ناکام اور ہر طرف سے ناکامی ہی ناکامی. اور اب اس ناکامیوں کے چرچے عالمی ایوانوں میں بھی ہیں، عالمی اداروں میں بھی ہیں، میڈیا ہاؤسز میں بھی ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن پاکستان میں چونکہ رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن عالمی ذرائع ابلاغ ایک ایک چیز بیان کر رہے ہیں. اور معاملہ یہ ہے، اگلی خبر جو ہے، کیونکہ اقربا پروری انتہا کی ہے، اور جو آپ کا سپر سٹار بیٹسمین تھا محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پی سی بی کے چیئرمین بنائے گئے، وہاں پہ بھی ناکام. وزیر داخلہ بنائے گئے، وہاں پہ بھی ناکام. اور خصوصی ایلچی کے طور پر گئے، وہاں پہ بھی ناکام. لیکن چونکہ وہ خصوصی ایلچی ہیں، ان کے ساتھ عزیز داری ہے، اقربا پروری ہے، لہٰذا وہ سب سے اچھے ہیں. اور ان کی ناکامیوں کی داستان یہ ہے کہ امریکہ گئے تو وہاں سے واپس آئے تو چائنا ناراض ہو گیا، اور باقی ساری چیزوں کا علم ہے، پہلے بھی کافی دفعہ بیان ہو چکا ہے. اب آتے ہیں جی، چیمپئن ٹرافی کروائی گئی، چیمپئنز ٹرافی کرکٹ کی، اور فائنل کی تقریب پاکستان میں نہیں ہوئی کیونکہ بھارت کو آپ نہیں راضی کر سکے، اور تقریب ہوئی بیرون ملک. چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کی تقریب میں محسن نقوی صاحب موجود نہیں تھے، اور پاکستان کی نمائندگی نہ ہونے کا معاملہ جو ہے وہ مزید سبکی کا باعث بنا ہوا ہے. کہتے ہیں طبیعت خراب تھی، اور دوسری جانب ڈائریکٹر صاحب گئے تھے اور انہوں نے انوائٹ ہی نہیں کیا، کیا گیا. تو یہ معاملات ہیں، یہ صورتحال ہے. اور لیکن بضد ہیں کہ جناب اسی سے ہم نے کام چلانا ہے. اور یہ جو فرنٹ مین ہوتے ہیں، یہ جو فیورٹس ہوتے ہیں، یہ فیورٹس جو ہیں وہ آپ کی جڑوں میں آپ کے بیٹھتے ہیں. اگلی خبر ہے، پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کرنے والی ڈینش کمپنی جو ہے، شپنگ لاجسٹک کمپنی، وہ انڈیا چلی گئی ہے اور اب وہاں پہ سرمایہ کاری کرے گی. کیونکہ یہ خبر ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کی معروف شپنگ اور لاجسٹک کمپنی نے بھارت میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد ملک کے بندرگاہی، ٹرمینل اور لینڈ سائڈ انفراسٹرکچر کو ترقی دینا ہے. یہ اعلان فروری 2025 میں سامنے آیا. اسی کمپنی نے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا، اور اس کا پہلی منزل پاکستان تھی. لیکن اب لگتا یہی ہے کہ جو پاکستان کے حالات و واقعات ہیں اس میں شاید یہ کمپنی جو ہے اب شفٹ کر رہی ہے ہمارے پڑوسی ملک میں. تو یہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں، یہ ہر جگہ سے ایسی ہی اطلاعات آ رہی ہیں اور ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے. دوسری جانب ایک اور خبر آپ کو دیتا ہوں، یہ ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ. اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق، اور اس میں اگین ہماری ٹک ٹاکر سی ایم کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ آپ نے ان کو وزیر اعظم بنانے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب ساڈی گل ہو گئی ہے. ان کے صوبے میں انہوں نے گندم نہیں خریدی پچھلے سال، اور کسانوں کو رول کے رکھ دیا، اور وہ رسوا ہو گئے. اور گندم کی کم قیمت اور حکومت کی جانب سے امدادی نرخوں، سپورٹ پرائس کے خاتمے نے گندم کے موجودہ بوائی سیزن کو شدید متاثر کیا ہے. یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، جس کی وجہ سے کاشتکار زیادہ منافع بخش سبزیوں اور نقد آور فصلوں جیسے سرسوں اور دالوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. اور اقوام متحدہ کے ادارے نے برائے خوراک و زراعت، اس نے یہ خبردار کیا ہے کہ مئی 2024 میں گندم کی کم از کم امدادی قیمت ختم کیے جانے کے بعد سے گندم کے زیر کاشت رقبے میں سال بہ سال کمی واقع ہوئی ہے، اور اس سال مزید اس میں کمی آئے گی، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یا پھر آپ اربوں ڈالر خرچ کر کے باہر سے گندم منگوائیں گے. پہلے جو گندم منگوائی تھی وہ کیڑوں والی گندم تھی، جسے فلور ملز نے بھی لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ خطرناک اور زہریلی گندم ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سب سے بڑے برآمدی اناج چاول کی برآمدات کیلنڈر سال 2025 میں 50 لاکھ ٹن ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جو 2024 کی ریکارڈ سطح 65 لاکھ ٹن سے کم ہے. اور یہ سچویشن چاول کی ہے. اس طریقے سے یہ اقوام متحدہ کی رپورٹس آ رہی ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے کہ 2018 میں ایک اناڑی کو بٹھایا گیا تھا جو ملک کو دیوالیہ کر کے چلا گیا. ہم نے ملک کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کیا اور سیاست کی قربانی دی، یاسین اقبال صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں انٹرنیشنل رپورٹس اور
کچھ حقائق پر مبنی خبریں، اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ وہ اناڑی پھر بھی ملک چلا رہا تھا، لیکن پچھلے 3 سال سے ملک بربادی کی طرف گامزن ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔